مجھے بیوہ ہوئے 10 سال گزر گئے تھے، نہ ہی میری کوئی اولاد تھی اور نہ ہی میں نے دوسری شادی کی تھی، بس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے اپنے مرحوم شوہر سے بہت پیار تھا، اس لیے روز رات کو اس کی قمیض اپنے ساتھ رکھ کر سوتی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ میں صبح اٹھتی تو مجھے چکر آتے اور میرے پیٹ میں درد ہوتا۔ ایک دن ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ بولی تم حاملہ ہو۔ یہ سن کر میں بہت گھبرا گئی، کیونکہ میں تو کئی عرصے سے بیوہ تھی، اوپر سے گھر میں کوئی مرد بھی نہ تھا۔ اس رات اسی پریشانی میں شوہر کی قمیض سینے سے لگائی لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے کوئی چیز چبھی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوں ہی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اندر سے تو میرا نام عائشہ ہے۔ آج میں بہت خوش تھی، کیونکہ آج میری بڑی بہن سائمہ کی شادی تھی، اس لیے ہم بہن بھائیوں نے بہت ہلا گلا کیا تھا۔ وہ ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، پھر میرا نمبر آتا تھا اور پھر مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ہمارے گھر یہ پہلی شادی تھی۔ آج میں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنے بہنوئی سے دودھ پھلائی کی رسم میں پورے 5000 لوں گی، کیونکہ وہ بہت امیر تھے۔ میرا بہنوئی بہت اچھا کماتا تھا۔ میں سرخ رنگ کا سوٹ پہنے دودھ کا گلاس سجا رہی تھی جب امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے غور کیا تو وہ مجھے پریشان لگ رہی تھیں اور ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ روتی رہی ہیں۔ میں بولی امی کیا بات ہے، سب خیر تو ہے؟ امی میرے پوچھنے پر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پھر امی نے میرا ہاتھ میں ایک خط تھما دیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ خط کھول کر دیکھا تو وہ سائمہ آپی کی طرف سے تھا۔ اس میں لکھا تھا امی مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے کر سکوں، اس لیے خط کا سہارا لے رہی ہوں۔ میں بلال سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں تو کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ میں نے اپنی محبت پر سمجھوتا کر لیا تھا امی، مگر اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ گھر سے نہ بھاگی تو وہ زہر کھا کر اپنی جان دے دے گا۔ امی میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر اپنی محبت کے ساتھ بھاگ رہی ہوں۔ امی میں جانتی ہوں کہ اس طرح آپ کی بہت بدنامی ہوگی، مگر میں بھی مجبور تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا اور ہو سکے تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں تو باجی کا خط پڑھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ امی بولی عائشہ کیا تمہیں اپنی بہن کے ان کالے کرتوتوں کا علم تھا؟ میں پھوٹ کر رونے لگی اور بولی امی قسم سے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، ورنہ میں آپ ہی کو کبھی اس گھر سے نہ جانے دیتی۔ امی کہنے لگی اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب دیکھنا تمہارے ابو کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ بیٹی بتاؤ اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ میں بولی امی میں نہیں جانتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن آپ جو کہیں گی میں آپ کے حکم کے آگے سر جھکا لوں گی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی بیٹی اپنے باپ کی عزت بچا لے، اپنی بدبخت بہن کی جگہ تم دلہن بن جاؤ۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، مجھے امی سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میں بولی امی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے آپ کی بات مان لی اور یہ شادی بھی کر لی تو خود سوچے جب میرے سسرالیوں کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ تو میرا جینا دھوبر کر دیں گے۔ امی کہنے لگی ہاں عائشہ تم درست کہہ رہی ہو، مگر تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تمہارے ابو دل کے مریض ہیں، وہ بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آگے تمہاری مرضی ہے، اپنے باپ کو کفن پہنا دو یا پھر یہ سرخ لہنگا پہن لو۔ میں نے اس لہنگے کی جانب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر مجھے اپنے باپ کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دینا پڑ گئی تھی۔ اتنا یقین دہانی امی نے مجھے کروا دی تھی کہ میرے سسرالی یہاں میرا گھونگھٹ نہیں ہٹائیں گے۔ میں گھونگھٹ کے اندر چھپی ساری تقریب میں روتی رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ جب میرا دلہا گھونگھٹ اٹھائے گا تو وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ یقینی طور پر وہ جلاد کی طرح پیش آئے گا، وہ اپنے گھر والوں کو کمرے میں بلائے گا اور پھر سب مجھ پر لعنت ملامت کریں گے۔ یہی سوچ کر میں روتی رہی تھی۔ خیر میرے ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں سائمہ نہیں بلکہ عائشہ ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں رخصت ہو کر بلال کے گھر آ چکی تھی۔ میری ساس مجھے مہمانوں میں بٹھا کر چند رسومات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنایا اور بلال سے کہا کہ میں کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ بلال نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ آپ باقی رسمیں صبح کر لیجئے گا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بلال بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے بالکل دنگ رہ گئے تھے۔ وہ تو کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ پھر انہوں نے بڑی دیر بعد جو جملہ کہا تھا وہ میرے اعصاب کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بولے تم تو سائمہ کی چھوٹی بہن عائشہ ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولے تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ مجھے۔ میں نے روتے ہوئے بولی بلال
سائمہ باجی آج گھر سے بھاگ گئی ہیں، ہمیں ان کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کبھی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ امی نے ہی ان کا خط مجھے لا کر دکھایا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اس وقت امی بہت پریشان ہو چکی تھی، انہیں ابو کی عزت کی فکر تھی، اس لیے میرے سر پر دوپٹہ ڈال کر مجھے رخصت کر دیا۔ بلال نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ بولے، اچھا، جب مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تو مجھے شک سا ہو گیا تھا کہ وہ سائمہ کی جگہ عائشہ کہہ رہے ہیں، مگر تب میں نے سر جھٹک دیا کہ یہ میرا وہم ہے۔ میں بولی، جی، امی نے ہی مولوی صاحب سے میرا نکاح پڑھنے کا کہا تھا۔ امی نے نکاح کے وقت کھانا ٹیبلوں پر لگا دیا تھا تاکہ کھانے کی وجہ سے کسی کا نام کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ بلال نے سر ہلا دیا تھا، پھر وہ بولے، تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا کیا؟ میں بولی، مجھے یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں، اس وقت مجھے جو چیز ڈرا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ اور آپ کی فیملی میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ بلال کہنے لگا، عائشہ، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، اس بات کا ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے اپنی بہن کی غلطی کو سدھارنے کے لیے خود کو پیش کر دیا، تم نے اپنے والدین کو رسوائی سے بچا لیا، اور اگر آج بارات خالی واپس لوٹتی تو یقیناً ہماری بھی بدنامی ہو جاتی، تم نے ہمیں بھی تو بدنامی سے بچایا ہے۔ بلال کہنے لگے، عائشہ، تم ایک اچھی خاصی پیاری لڑکی ہو، مجھے تمہیں اپنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو بلال کی باتیں سن کر حیران ہی رہ گئی تھی، کیا کوئی سچ میں اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ میں بھی اب ذرا پرسکون ہو گئی تھی۔ تب بلال نے مجھے اپنا موبائل فون دیا اور کہنے لگا، تم آرام سے گھر پر بات کر لو، اپنی والدہ کو بتا دو کہ بلال کو سچائی کا پتہ چل چکا ہے، وہ پریشان ہوگی، انہیں دلاسا دو۔ بلال کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ جب میں نے امی کو فون کیا تو وہ رونے لگی تھی، کہنے لگی، جب سے تم رخصت ہو کر گئی ہو میں سولی پر لٹکی ہوئی ہوں، اچھا ہوا کہ تم نے مجھے فون کر کے حالات سے آگاہ کر دیا۔ سچ جاننے کے بعد بلال نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، مگر صبح جب میری اصلیت گھر میں کھلی تو سب نے بہت اعتراض کیا تھا۔ میری ساس تو کہنے لگی، بیٹا، اسے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دو، اس کے والدین کو بھی پتہ چلے کہ یہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ یہ رشتہ نہ ہوا بلکہ ایک ایسا ہوا کہ جیسے ہم منڈی سے سبزی لینے گئے ہوں اور ہمیں دکھایا کچھ گیا ہو اور پیک کر کے کچھ اور دے دیا ہو۔ تب بلال نے ہی سب کو پرسکون کیا تھا۔ اس نے سب سے کہا تھا کہ مجھے عائشہ سائمہ سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ خیر، پھر بلال نے بہت بڑا ولیمہ بھی کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا مان بہت بڑھ گیا تھا۔ ولیمے کے بعد سب مہمان چلے گئے تھے، میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس اب بھی مجھ سے کھجی کھجی سی رہتی ہے۔ بلال نے اپنی والدہ کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ میرا خیال رکھیں۔ بلا آخر میری ساس کا بھی دل پگھل ہی گیا تھا۔ اب ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بلال آرمی میں جاب کرتے تھے، انہیں صرف 3 ماہ کی چھٹی ملی تھی۔ اس 3 ماہ میں انہوں نے مجھے ہر خوشی دے دی تھی۔ وہ کبھی مجھے غمانے لے جاتے تو کبھی شاپنگ کروانے لے جاتے۔ مجھے زندگی بہت حسین لگنے لگی تھی۔ پھر بلال کی چھٹی ختم ہو گئی تو وہ واپس دوسرے شہر چلے گئے۔ بلال کے جانے کے بعد بھی میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں، بہو، میرا بیٹا 3 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا، وہ یوں ہی چلا گیا ہے یا کوئی خوشخبری بھی ہے؟ میں اپنی ساس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ ابھی تو کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ مایوس ہو گئی تھی، کہنے لگی، بہو، میرے بیٹے کی جاب ایسی ہے کہ اس کی شہادت کی خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہزاروں سال جیے، مگر میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ جہاں فرض کی بات آئے وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا جان کی بازی لگا دے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی نشانی میرے پاس ہو۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر لرز کر رہ گئی تھی۔ میں بولی، آنٹی، خدا را ایسی بات مت کریں، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ مسکرا دیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، تم سدا سہاگن رہو۔ پھر وہ کہنے لگیں، بیٹی، تم ایسا کچھ کرو کہ کچھ عرصے کے لیے بلال کے پاس چلی جاؤ، تب تک میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی۔ میرے بیٹے بلال کو سرکاری کوارٹر تو مل ہی گیا ہے، تم اس کے پاس جا کر رہ سکتی ہو۔ بلال کو بھی اولاد کی بہت خواہش تھی۔ مجھے اپنی ساس سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ میرے شوہر سے دور رکھیں گی اور اس کے پاس نہ جانے دیں گی، مگر انہوں نے میری اس قیاس آرائی کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ میری ساس نے اسی دن بلال کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے بلانے کے لیے انتظامات مکمل کر لے۔ رات میں مجھے بلال کی کال آ گئی تھی، وہ بہت خوش لگ رہے تھے، کہنے لگے، لگتا ہے میرے جانے کے بعد تم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، جو امی تمہیں میرے پاس بھیجنے پر راضی ہو گئی ہیں۔ میں مسکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں نے جب سے یہ خبر سنی ہے کہ تم میرے پاس رہنے کے لیے آ رہی ہو
میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا۔ میں کل تک سارے انتظامات کر لوں گا اور پھر آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ مجھے یہ سب کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ میری ساس بھی مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہی تھی۔ شام کو بلال کا فون آنا تھا اور پھر اس نے مجھے بتانا تھا کہ انتظامات مکمل ہو گئے ہیں یا نہیں۔ شام ہوئی تو بلال کے نمبر سے فون آنے لگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کال اٹھائی تھی۔ کسی نے ہیلو کہا تھا، لیکن یہ ہیلو میرے بلال کی آواز نہیں تھی۔ اچانک سے میں گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، جی کون؟ دوسری جانب سے آواز آئی، آپ بلال کے گھر سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، جی میں ان کی اہلیہ بات کر رہی ہوں۔ فون پر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر آواز آئی، آپ کو بلال صاحب کی شہادت بہت بہت مبارک ہو۔ بلال اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ الفاظ مجھ پر گولی کی طرح آ کر گرے تھے۔ میں ایک دم سے ٹھہر گئی تھی۔ میری ساس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے فون تھام لیا تھا۔ پھر انہیں بھی بلال کی شہادت کی خبر سنا دی گئی تھی۔ ان کا معاملہ مجھ سے برعکس تھا۔ وہ غم سے نڈھال نہیں ہوئی تھی، بلکہ بڑے فخر سے کہنے لگی کہ مجھے شہید کی ماں ہونے پر فخر ہے۔ اے کاش میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں اپنے سبھی بیٹے اس وطن کی مٹی پر قربان کر دیتی۔ اپنی ساس کا یہ جذبہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بھی سسکیاں لے رہی تھی مگر مجھے رونے سے منع کر رہی تھی۔ کہنے لگی، بہو یہ آنسو چھپا لو، غم نہ کرو، یہ نہ ہو کوئی اور عورت تمہارے آنسو دیکھ کر گھبرا جائے اور اپنے شوہر کو نیک مقصد کی خاطر جان دینے سے روک دے۔ میں تو ان کے حوصلے کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میرے بلال کو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میں ایک شہید کی بیوہ تھی، مگر دل تھا کہ سنبھلتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس صدمے سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر بلال بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی تھی۔ انہوں نے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچایا تھا۔ انہوں نے میرے ماں باپ کی لاج رکھی تھی۔ پھر میں کیسے نہ اس انسان سے محبت کرنے لگتی۔ میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا تھا کہ میں بلال کے بعد آپ کا سہارا بنوں گی۔ میں گھر سے نکل کر آپ کے لیے کماؤں گی، مگر میرے کمانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ بلال کی پینشن آنے لگی تھی اور اسی پر گھر کا خرچ چل رہا تھا۔ اب ہم دونوں عورتیں گھر میں مردوں کی طرح گھومتی رہتی تھیں۔ کبھی کبھار ایک دوسرے کے سینے لگ کر رو بھی لیا کرتی تھی۔ میری ساس اکثر کہتی تھی کہ کاش بلال کا وارث تمہاری کوکھ میں پل رہا ہوتا تو ہمارے گھر میں اتنی اداسی نہ ہوتی۔ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ کاش بلال جانے سے پہلے مجھے اپنا وارث دے کر جاتے۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میری عدت پوری ہو گئی تھی۔ تب میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ امی نے میری ساس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ میری بیٹی کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں۔ اس نے 3 مہینے کی شادی شدہ زندگی گزاری ہے، آگے پہاڑ جیسی لمبی زندگی ہے۔ کل کو ہم بھی گزر گئے اور آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کو لوگ بھیڑیے کی طرح نوچ کھائیں گے۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میری اجازت ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ہاں مگر جب میری بیٹی کی شادی کیجیے گا تو مجھے ضرور بلوائیے گا۔ میری امی بہت خوش ہو گئی تھی، مگر میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں بولی، امی بلال نے جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ تم میری والدہ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ امی میں اپنے مرحوم شوہر کا حکم نہیں ٹال سکتی، میں اپنی ساس کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ پھر امی اور ابو نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ میرے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے بلال کی بہت سی یادیں تھیں۔ اب میں ہر شب بلال کی تصویر اور اس کے کپڑے کو گلے لگا کر سوتی اور ان سے ڈھیروں ساری باتیں کیا کرتی تھی۔ یوں ہی میری زندگی کے 10 سال بیت کے۔ اب میری ساس بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، میں ان کا بہت خیال کرتی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے میری خود کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میری ساس بھی مجھے کہنے لگی تھی کہ عائشہ تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ میں ان کی بات ہنس کر ٹال دیا کرتی تھی۔ ایک دن میری ساس کہنے لگی، عائشہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم میری بچی شادی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں مر کر بلال کے روبرو جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لے اور مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ میری بیوی کو کس کے پاس چھوڑ کر آئی ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کو آپ کے مرے ہوئے بیٹے کی قسم ہے، آپ نے آج کے بعد میری شادی کا نام نہیں لینا۔ میری ساس اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اب میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی تھی، جی گھبراتا تھا، ہر وقت جی متلاتا۔
مگر میں اپنی اس بیماری کو نظر انداز کرتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ میری ساس کی نگاہوں سے بچ نہیں سکا تھا۔ وہ کہنے لگیں، میری بیٹی تم تو بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، میں تمہاری وجہ سے بہت فکر مند ہوں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ میں نے انکار کر دیا تھا، مگر آج تو میری ساس بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور یوں وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے اور میرا چیک اپ کرنے کے بعد بولی، بہت بہت مبارک ہو، آپ تو حاملہ ہیں۔ یہ بات سن کر میں اور میری ساس دونوں ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ڈاکٹر دوائیوں کے بارے میں بتاتی رہی اور احتیاط کا کہتی رہی، مگر میرے پاس اس کی کوئی بات نہیں پلے پڑ رہی تھی۔ میرا دماغ تو اسی بات پر الجھ گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ خیر، ہم دونوں ساس بہو گھر آ چکے تھے۔ سارا راستہ ہم دونوں چپ رہی تھیں۔ گھر آ کر میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، تم اس بچے کے باپ کو فون کر کے بلا لو، میں تم دونوں کا نکاح کر دوں گی۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میں تنہا رہ جاؤں گی تو تم میری فکر نہ کرو، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، پھر فکر کی کیا بات ہے۔ میں اپنی ساس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، آنٹی بلال میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری شخص تھا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی آدمی کے متعلق سوچا بھی نہیں ہے، شاید ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے۔ میری ساس مسکرانے لگی تھی اور بولی، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ابھی بھی جوان لڑکی ہو، میں جانتی ہوں تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی ڈھونڈ لیا۔ بیٹی میں تمہیں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں، پھر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں کچھ کہے بنا کمرے میں گئی اور قرآن پاک اٹھا کر لے آئی تھی۔ میں بولی، اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ میری زندگی میں بلال کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں آیا۔ اب میری ساس بھی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت فکر کی بات ہے، نہ جانے ہمارے گھر پر کون نقب لگائے جاتا ہے۔ اب میں اور میری ساس دونوں ہی بہت پریشان ہو چکی تھیں۔ میری ساس کہنے لگیں، بیٹی ہمیں مجرم کو لازمی ڈھونڈنا ہے، آج سے نہ تم سونا اور نہ ہی میں سوؤں گی، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ خیر رات ہوئی تو میں پلان کے مطابق اپنے شوہر کی تصویر اور کپڑا اپنے سینے پر رکھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ تقریباً رات کے 12 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہوا ہو۔ میں نے جلدی سے دونوں آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب مجھے ایک رومال نظر آیا جو کمرے کی کھڑکی سے اندر آنے والا شخص میری ناک پر رکھ کر مجھے بے ہوش کرنے والا تھا، مگر میں اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ سامنے نظر پڑی تو میں دھنگ رہ گئی تھی۔ زمین و آسمان کی گردش رک گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میرے سامنے بلال کھڑا تھا۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا اور میری ساس بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ بھی بیٹے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر آئی اور بلال کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ جبکہ میں تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر بلال کہنے لگے، امی آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں ایک جاسوس ہوں، میں ملک کی خاطر دشمنوں اور باغیوں کی جاسوسی کرتا ہوں۔ جن دنوں میری شادی ہوئی تھی ان دنوں اعلیٰ حکام کو پتہ چلا تھا کہ ہمارے ملک میں دشمن داخل ہو چکے ہیں اور اہم رازوں کو حاصل کر کے ملک میں فساد پھیلانا چاہتے تھے۔ میں ایک ماہر جاسوس تھا، اس لیے مجھے واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ عائشہ کو میرے پاس بھیجنا ہے، اس لیے مجھے اپنی موت کا جھوٹا ناٹک کرنا پڑا۔ امی میرے ساتھ جو لڑکا اس مشن میں شامل تھا وہ شہید ہو گیا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کا پورا چہرہ بھی جھلس گیا تھا، اس لیے میں نے یہ کہلوا دیا تھا کہ وہ میری لاش ہے، کیونکہ اس مشن میں میرے بچنے کے امکانات بہت کم تھے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری لاش بھی آپ کو نہ ملتی۔ میں نے اپنی طرف سے لاش بھجوا کر تمام کام کر دیا تھا، لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں اس مشن میں کامیاب ہو گیا ہوں اور میں بچ بھی گیا ہوں۔ اب میں واپس آنا چاہتا تھا مگر آپ دونوں سے شرمندہ تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ بس پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب عائشہ حاملہ ہو جائے گی تو آپ لوگ بچے کے باپ کو تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ جائیں گے، اور آج وہی ہو گیا۔ امی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اور وہ دونوں ماں بیٹا بہت خوش تھے۔ میری ساس کمرے سے چلی گئی تو بلال میری جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، میں نے 10 سال بیوگی کا عذاب سہا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے 10 خوبصورت سال غم کی نظر کر دیے، کیا یہ کم ہے؟ بلال کہنے لگا، عائشہ تم بالکل سچی ہو، مگر ایک بار میں نے تمہیں اپنایا تھا جب تم اس زندگی سے ہار بیٹھی تھی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آج میں گھبرایا ہوں تو تم مجھے اپنا لو۔ بلال کی اس بات کے بعد میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔
میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ میں آج ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بن چکی ہوں۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ یہ وقت ہم نے بہت محبتوں میں گزارا تھا۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرا شوہر مجھے واپس لوٹا دیا اور اس کی غیر موجودگی میں میرے قدموں کو بہکنے سے روک لیا تھا، ورنہ شاید میری قسمت میں آج یہ خوشیاں نہ ہوتیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔